السلام علیکم دوستو، محب ٹی وی پر آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ہماری زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کسی چاہنے والی کی ڈیتھ کا ہو جانا، یا خود ہی کو کسی بیماری کا شکار ہو جانا، یا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے حادثات کے بعد ہماری زندگی بالکل بدل کر رہ جاتی ہے، اور ہم زندگی کو ایک الگ ہی زاویے سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ہم بہت سی ان چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں جن کے بارے میں ہم خود کو کبھی زحمت نہ دیتے۔ ہم بہت سے ایسے کام کرنے لگتے ہیں جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہم کریں گے، اور ہمارا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ حالات کبھی تو ہمارے اندر ایسا پازیٹیو چینج لاتے ہیں کہ ہماری زندگی سنور جاتی ہے، اور کبھی ایسا نیگیٹو امپیکٹ ڈالتے ہیں کہ ہم زندگی ہی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب ہمارا زندگی پر یہ اثر مثبت ہوتا ہے اور کب منفی، اور کیا یہ حالات ہوتے ہیں جو ہماری حالت کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں، یا ہم خود ہی اپنی کنڈیشن کے لیے رسپانسیبل ہوتے ہیں؟ جواب آپ ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سوسائٹی ہم سے بہت سی باتیں کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ اگر ہمارا اپنے بارے میں نظریہ سوسائٹی سے آتا ہے تو ہماری زندگی کارنیول کے اس مرر روم کی مانند ہوگی جس میں ہر شیشہ ہماری شکل کی ایک مختلف شکل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، تم کبھی وقت پر ہی موجود نہیں ہوتے، تمہیں تو آرٹسٹ ہونا چاہیے، یہ تو بہت آسان تھا، تمہیں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ وہ ساری باتیں ہوتی ہیں جو لوگ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں، جو کہ ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہمارا عمل اسی اثر کے مطابق سامنے آتا ہے۔ 3 تھیوریز ہیں جو وائڈلی ایکسیپٹڈ ہیں انسان کی ماحول پر لاچارگی کو لے کر۔ جینیٹک ڈٹرمنزم، تمہارے گرینڈ پیرنٹس غصے والے تھے اسی لیے تم بھی غصے والے ہو، غصہ تو تمہارے ڈی این اے میں ہی ہے، اور یہ تمہیں ورثے میں ملا۔ سائیکک ڈٹرمنزم، تم ایسے اس وجہ سے ہو کیونکہ تمہاری اپ برنگنگ اس طرح کی گئی۔ تم بہت زیادہ گلٹی فیل کرتے ہو اگر تم سے کوئی چھوٹی سی بھی مسٹیک ہو جائے، کیونکہ تمہیں یاد ہے کہ بچپن میں کوئی چھوٹی سی غلطی کرنے پر تم پر جو طنزیہ جملوں کی بوچھار کی گئی تھی، وہ ایموشنل اسکرپٹنگ، وہ کہیں نہ کہیں تمہارے دماغ میں اب بھی موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اپنا نظریہ رکھنے سے ڈرتے ہو۔ انوائرمنٹل ڈٹرمنزم، تمہاری فائنینشیل کنڈیشن کی وجہ سے تم اسٹریسڈ ہو، یا یہ سب تمہارے باس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا تمہاری تباہی کا ذمہ دار کوئی صدمہ ہے جو تمہیں کسی لوڈ ون کے چھوڑ جانے کی وجہ سے ملا۔ یعنی تمہارے ساتھ اچھا یا برا ہونا تمہارے آس پاس کے ماحول کا نتیجہ ہے۔ اب اگر تو یہ تھیوری صحیح ہے تو پھر تو ہم حالات کے غلام ہوئے۔ اگر ہم نے کچھ جھوٹ بولا تو شاید ہم وہ جھوٹ نہ بولتے اگر ہماری پیدائش، پرورش اور آس پاس کا ماحول یہ نہ ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اپنی حالت بدلنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ حالات کے عمل پر ہمارا رد عمل طے شدہ ہے۔ یہ تھیوریز کتنی صحیح ہیں اور کتنی غلط، اس کی ایکسپلینیشن میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا۔ جب تک کہ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، اور پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب